يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه عترته خير العتر وأسرته خير الأسر وشجرته خير الشجر مولده بمكة وهجرته بطيبة العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجة الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأن عصمتهم وطهارتهم في القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وعصمتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا صلوات بيت محمد عزیزان گرامی دعا ہے اللہ رب العزت کی جشن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جن مومنین نے جشن میں تعاون کیا ہے اللہ رب العزت سرکار حسین شہداء کے صدقے ان کے جشن کو ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سب کے مال رزق میں برکت عطا فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلندتر صلوات توجہ ہے نا حضرات کے اگرچہ زیدی صاحب کے بات پڑھنا ہے تو بہت مشکل میں نے کوشش تو پوری کی ہے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں لیکن بس سفر میں تھوڑا نکلنے میں لیٹ ہو گئی مجھے اور راستے میں کوشش میں نے پوری کی ہے کہ ان سے پہلے پڑھ لوں کیونکہ آپ نے ان کی خطابت کو بھی سنا ہوا ہے میری بھی بہرحال مشکل تو ہے میرے لیے لیکن ابھی انہوں نے کہا ہے کہ مشکل میں یا علی مدد کہو تو مشکل کشائی ہو جاتی ہے اب میں یہی کہوں گا اگر میرے لیے کوئی مشکل ہے تو مولا علی کو پکاروں گا مشکل کشائی کریں گے انشاءاللہ بہرحال مولا کے بہت ہی منظور نظر خطیب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انہی کی وجہ سے مجھے آپ لوگوں کی زیارت نصیب ہوئی پہلی مرتبہ بھی اب بھی واسطہ یہ بنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا کرے خدا سلامت رکھے ان کو عزیزان گرامی بہت ہی بابرکت مہینہ ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس مہینے کی آمد پر اور اس مہینے میں جو انوار الہی
جو اس مہینے میں آئے ہیں، آمد ہے ان کی آمد پر آپ سب حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ جو مہینہ ہے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ عربی لغت میں شعبان کہتے ہیں شگوفے کھلنے کو، شاخیں کھلنا، شگوفے کھلنا، پھول پھوٹنا، نکلنا۔ شعبان میں عربی لغت میں شعبان اسی کو کہتے ہیں، شگوفے کھلنا، پھول۔ عزیزان گرامی، اور یقیناً یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں کوثر کے درخت پر بہار آئی ہے۔ پھول کے بعد پھول کھلا، پھر پھول کے بعد پھول، اور آخر میں ایسا پھول کھلا ہے جس کی خوشبو، جس کی بہار آج بھی زمانے میں موجود ہے۔ ایسی بہار آئی ہے کوثر کے درخت پر، ایسا پھول کھلا کہ جس کی خوشبو آج بھی زمانے میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی، مہینہ بڑا عظیم ہے، انوار کی آمد ہے۔ میں اس مہینے شروعات تو ہو چکی ہے، جشن شروع کرنے سے پہلے دو مبارکباد آپ کو دوں گا۔ پہلی مبارک یہ دوں گا کہ آپ حسینی ہیں، حسین آئے ہیں تو ہم حسینی بنے۔ یہ مبارکبادی ہے آپ لوگوں کو، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اور ہمیں حسینی بنایا ہے۔ پہلی مبارکباد تو یہ ہے آپ کو کہ ہم آپ حسینی ہیں، اور دوسری مبارک یہ ہے کہ حسین آ گئے، اب حسینی یقین رکھیں کہ حسینی بخشے گئے ہیں، بخشش ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اہل بیت کی محبت دل میں رکھے۔ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، کہا جو محبت اہل بیت میں مر جائے اسے پھر مغفرت کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، محبت اہل بیت پر مرنا ہی مغفرت کی موت ہے۔ یہ جملہ نہیں کہا کہ جو مر گیا پھر وہ توبہ کرے گا، لفظ زبان سے ادا کرے گا، نہیں، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، یعنی اس کی بخشش ہو گئی۔ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، کہا جو مر گیا محبت اہل بیت پر وہ بخشا ہوا مرا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی محبت اہل بیت پر مرنا ہی مغفرت کی دلیل ہے۔ عزیزان گرامی، اور امام حسین تو اس ہستی کا نام ہے کہ جن کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ یہ رسول خدا کا ارشاد ہے، فرمایا حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے، یعنی ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہیں۔ جس ہستی کے جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کشتی نجات کے مالک ہیں۔ لیکن امام حسین کی کشتی کشتی نجات ہے۔ حدیث میں جملے تو ہیں عزیزان گرامی، لیکن امام صادق علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، سننا چاہیں گے آپ؟ سارے معصوم کشتی نجات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، سب کے سب معصوم کشتی نجات ہیں۔ اچھا، عقیدے کی میں نے اس لیے بات کی ہے، دیکھیے عقیدہ بلند ہونا چاہیے، معیار عقیدہ بلند رکھنا چاہیے۔ عمل میں کوئی کوتاہی ہوئی تو عقیدہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ عقیدہ بلند ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ عمل نہ ہو، نہیں، عمل بھی ساتھ ضروری ہے، لیکن عقیدہ بہت اہم ہے۔ اس لیے کہ اگر نمازیں کچھ رہ بھی گئی غلطی کی وجہ سے، روزے رہ گئے، تو اگر اولاد نیک ہوئی تو ان کی قضا ہو سکتی ہے۔ مرنے کے بعد چھوٹا ہوا عمل اگر رہ بھی گیا تو اولاد اگر نیک ہے، پرورش اچھی کر کے گئے ہیں تو وہ ہم تک ہمارے عمل پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر عقیدے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو عقیدہ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے انسان یہ نہ کرے کہ ہاں اولاد پیچھے ہے تو اس کا عقیدہ ہمیں فائدہ دے گا، نہیں، اپنا عقیدہ خود ہی محفوظ رکھیں، حفاظت کریں اپنے عقیدے کی۔ دیکھیے سارے امام کشتی نجات ہیں، جس امام سے انسان متمسک ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دے دیں، نجات یقینی ہے۔ لیکن امام صادق نے ارشاد فرمایا ہم سب کشتی نجات ہیں، لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی، ان کا سفینہ ہم سے تیز بھی ہے اور بڑا بھی ہے۔ سنیے امام کے جملے، دو جملے امام نے ارشاد فرمایا حدیث میں،
کہ ہمارے جد حسین کا سفینہ اوسع بھی ہے اور اسرع بھی ہے، یعنی حسین کے سفینے میں بہت گنجائش ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کسی اور طرف کسی اور امام بے شک کشتی نجات ہے، لیکن جانے کے بعد ہو سکتا ہے بخشش میں کچھ دیر ہو جائے. لیکن اگر حسین کے دروازے پر آ جاؤ، جتنے بڑے گنہگار ہو لیکن حسین کے دروازے پر جھک جاؤ، یہاں بخشش بہت جلدی ہو جائے گی. یہاں بخشش بہت جلدی ہو جائے گی، اس لیے کہ حسین وہ مالک ہے جو راضی اللہ نہیں بناتا، علیہ السلام بناتے ہیں. ان کے دروازے پر آ جائے پھر وہ علیہ السلام بن جاتا ہے. امام حسین کشتی نجات، ان کا سفینہ مولا فرماتے ہیں چلتا بھی تیز ہے اور ہے بھی بڑا. اللہ اکبر. یہ امام حسین علیہ السلام ہیں، یہ ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسین کی بارگاہ میں بیٹھے اللہ نے بڑا اختیار دیا ہے، بخشش کا اختیار دیا ہے. اللہ نے بڑا اختیار دیا. دیکھیں صرف دنیا والے نہیں ان کے انتظار میں ہیں، وہ والے بھی ان کے انتظار میں تھے. واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے. مجھے نہیں معلوم زیدی صاحب نے یہ واقعہ پڑھا نہیں پڑھا فطروس کا، میں تھوڑا دیر سے پہنچا. لیکن آپ دیکھیے وہ والے بھی اس انتظار میں ہیں. اب فطروس جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو کیوں آیا؟ رسول اللہ آئے تو فطروس نہیں آیا. روایت کہتی ہے 6000 سال سے پڑا ہوا تھا، 6000 سال سے، لیکن رسول اللہ آئے نہیں آیا. مولا کائنات آئے نہیں آیا. تاریخ آپ کے سامنے. جناب سیدہ آئیں نہیں آیا. امام حسن آئے نہیں آئے. لیکن جب امام حسین کی آمد آئی اب فطرس آیا. معلوم ہوا اسے بھی پتا تھا بخشش یہاں سے جلدی ملے گی. یہ سفینہ نجات ہے، یہ باب نجات امت ہے. امت کی نجات کا دروازہ امام حسین علیہ السلام ہے. آئیں سرکار کی بارگاہ میں. عزیزان گرامی، امام حسین کے یہاں بڑی بخشش ہے، بڑی معافی ہے. شرط یہ ہے کہ انسان یہاں پر خلوص سے جھک جائے، یہاں اکڑ کے کوئی نہ آئے. عزیزان گرامی یہ تو بڑا کریم دروازہ ہے. ان کا دروازہ ایسا ہے اگر کوئی اس دروازے پر جھک جائے سلمان بن جاتا ہے، اکڑ جائے تو مروان بن جاتا ہے. یہ کریموں کا دروازہ ہے. ہمارے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے مانگنے میں، لیکن ان کی عطا میں کوئی کوتاہی نہیں ہے. اللہ نے ان کو بڑا اختیار دیا ہے، بہت بڑا بلند مرتبہ دیا ہے. تو عزیزان گرامی کس کی بارگاہ میں بیٹھے؟ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، جن کے بارے میں فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے. معلوم رسول یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہدایت چاہیے تو بھی حسین کے قدموں میں جھک جاؤ، اگر نجات چاہیے تو بھی حسین کے قدموں میں جھک جاؤ. ہدایت چاہیے تب بھی حسین کے دربار میں آ جاؤ، نجات چاہیے تب بھی امام حسین کے دربار میں آ جاؤ. عزیزان گرامی جب یہ جشن ہوا تو اس وقت جب سرکار کی آمد ہوئی تو سنیں گے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کیا ہے. علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے، روایت کافی طویل ہے میں پوری نہیں پڑھوں گا. انہوں نے کہا اللہ نے انتظام ایسا کیا جب سرکار سید الشہداء آئے اللہ نے جبرائیل کو کہا جبرائیل جاؤ زمین پر، لیکن اکیلے نہ جانا، 1000 گروہ فرشتوں کے لے جانا. 1000 قبیلے، روایت میں قبیلہ آیا ہے 1000 قبیلے، اور روایت کہتی ہے ہر قبیلے میں 1000 فرشتہ تھا. یعنی اللہ نے کہا اے جبرائیل جاؤ، اکیلے نہ جانا، 1000 گروہ لے جانا، اور ہر گروہ میں 1000 فرشتے ہوں. عزیزان گرامی ایسے لگتا ہے کہ اللہ مبارک کے لیے فرشتوں کا جلوس بھیجنا چاہتا ہے. ابھی تو پتہ چلا یہاں سے عزیزان گرامی کہ نسبت حسین سے جلوس کی کیوں ہے، اس لیے کہ اللہ یہ نسبت چاہتا ہے. چند فرشتوں کو بھی خدا بھیج سکتا تھا، جاؤ حسین کو مبارکباد دے کر آؤ. اور صرف اتنا نہیں، علامہ مجلسی نے روایت لکھی کہ اللہ نے دروغہ جہنم کو حکم دیا حسین آ گئے جہنم کی آگ بجھا دو. اللہ اکبر. اس سے پہلے روایت کہتی ہے کسی معصوم کی آمد پر جہنم کی آگ اللہ نے کچھ دیر کے لیے نہیں بجھائی ہے، وہ ہے ہی جہنم.
لیکن جب حسین آئے ہیں آواز قدرت آئی جہنم کی آگ بجھا دو. بتاؤ جہنم میں کون تھا؟ سب خدا کے منکر تھے، مشرک تھے، کافر جہنم میں جل رہے تھے. فرعون بھی جل رہا ہوگا، قارون بھی جل رہا ہوگا، مشرکین جل رہے ہوں گے. عزیزان گرامی حسین کی آمد پر اگر اللہ اپنے منکر کے لیے جہنم کی آگ کو حسین کی آمد پر بجھا سکتا ہے تو حسین کے چاہنے والوں کے لیے کیسے اللہ جہنم بنائے؟ اور صرف اتنا نہیں، علامہ مجلسی لکھتے ہیں اللہ نے حکم دیا جو جنت کے دروازے پر بیٹھنے والے فرشتے ہیں، اللہ نے حکم دیا جنت کو سجا دو. روایت علامہ مجلسی نے لکھی ہے. اللہ اکبر. جنت کو سجا دو. بتائیں کیا جنت پہلے سجی ہوئی نہیں تھی؟ جنت تو ہے ہی خوبصورت. وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں نہ ہو، جنت میں سجاوٹ نہ ہو؟ لیکن ارشاد پروردگار ہوا حسین آئے ہیں اب جنت کو سجا دو. عزیزان گرامی یہ ہم ایسے نہیں سجاتے، اللہ کا حکم ہے کہ جب حسین آئے میری جنت کو سجا دو. عزیزان گرامی معلوم ہوا حسین کی آمد پر ان کے جشن کو جنتی مناتے ہیں، جہنمی کبھی حسین کا جشن نہیں منائیں گے. جشن کبھی جہنمی نہیں بنائیں گے. اور صرف روایت یہاں تک نہیں ہے. اللہ نے جب فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں کے بعد تو پر ہے نا، اڑتے ہیں، لیکن اس روایت کو آپ پڑھیے علامہ مجلسی کی، شاید اردو میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں اس کتاب کے، امام حسین علیہ السلام کے جو موضوع پہ لکھا ہے انہوں نے، لیکن عربی میں روایت تو موجود ہے. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تمہیں اڑ کے نہیں جانا ہے، حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہو. اب دیکھیے خیول کا لفظ آیا ہے، اللہ نے فرمایا گھوڑوں پر سوار ہو کے جانا. اللہ اکبر. اب یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو حسین سے گھوڑے کی نسبت کتنی پسند ہے. اگر ہم ذوالجناح بناتے ہیں تو ہم ایسے نہیں بناتے. روایت موجود ہے عزیزان گرامی، علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا، کہا اللہ نے کہا کہ جاؤ حسین کی مبارکباد دینے کے لیے، لیکن اڑ کے نہ جانا، آج گھوڑوں پر جانا. اور کہا صرف خالی گھوڑے نہ، ان کے اوپر زین بھی لگانا، اور ان کی لگاموں پر تمام ہیرے جواہرات ان کے لگاموں پر لگانا. معلوم ہوا جب امام حسین کے لیے ذوالجناح بناتے ہیں یہ سجانا اللہ کی سنت ہے. اپنی طرف سے نیت کر، روایت موجود ہے. یہ جشن ہے. ہم ایسے ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی عمل بھی عزاداری ہے، کچھ بھی ہے، ہمارا اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا. ہم جتنی چیزیں ہیں معصومین سے لی ہیں ہم نے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے ہر چیز پر. عزیزان گرامی جب یہ ہزاروں کی تعداد میں فرشتے آ رہے تھے، 1000 قبیلے اور ہر قبیلے میں 1000 فرشتہ، تو یہ جو فطرس پڑا ہوا تھا 6000 سال سے، اچھا اس سے گناہ نہیں ہوا تھا، اس سے تھوڑی عبادت میں کوتاہی ہوئی تھی، ترک اولا ہوا تھا. جب آدم سے ترک اولا ہو سکتا ہے تو فرشتے کی کیا اوقات ہے؟ تمام اس کے بڑے حوالے ہیں، کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں لیکن حوالے بہت حوالے، بڑے بڑے علماء نے اس کو لکھا ہے. اس واقعے کو، فطرس کے واقعے کو بڑے بڑے علماء نے لکھا. کہا جب فرشتے آ رہے تھے نا ہزاروں کی تعداد میں، آپ ذرا تصور کیجئے 1000 قبیلہ، ہر قبیلے میں 1000 فرشتہ جب زمین پر آ رہے تھے تو فطرس پڑا ہوا جبرائیل سے کہتا ہے جبرائیل کیا ہوا؟ لگتا ہے پورا آسمان ہی خالی ہو جائے گا. کہا اتنے فرشتے زمین پر جا رہے ہیں، قیامت آ گئی ہے کہ اتنے فرشتے زمین پر جا رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا مجھے تو کچھ پتا نہیں. کہا رسول اللہ کے گھر ان کا نواسہ حسین آیا ہے، ہم شہزادے کی مبارکباد دینے جا رہے ہیں. کہا اچھا مجھے بھی ساتھ لے چلو. اللہ اکبر. جب کہا نا مجھے ہی ساتھ لے چلو، نہیں معلوم وہ کیسی گھڑی تھی جو 6000 سال سے پڑا ہوا تھا. اللہ نے سنا، کہا جبرائیل اسے بھی لیتے جاؤ. اللہ. جب فرشتے آئے زمین پر اور سرکار کی خدمت میں سلام پہنچایا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ سلام بھیج رہا ہے اور خدا بھی مبارکباد دے رہا ہے، ہم بھی آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں. اور یا رسول اللہ یہ دنیا میں یہ دستور ہے کہ جب کسی بڑے کے ہاں، کسی بادشاہ کے ہاں خوشی آتی ہے تو قصورواروں کے قصور معاف ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ ہزاروں سالوں سے پڑا ہوا ہے، اس نے کوتاہی کی، عبادت پروردگار میں تکبر کر لیا، مم مصری جیسا جملہ کہا، اللہ نے پر چھین لیے. یا رسول اللہ حسین کے صدقے میں اسے معاف فرما دیں.
اللہ اکبر. حسین کے صدقے میں اسے معافی دیتے ہیں. سرکار نے یہ روایتوں میں موجود ہے, سرکار نے فرمایا جاؤ اسے حسین کے گہوارے سے مس کر دو, حسین کے جھولے سے مس کر دو. عزیزان گرامی, علماء نے روایت لکھی ہے, شیخ عباس قمی نے اس روایت کو لکھا, علامہ مجلسی نے لکھا, علامہ راوندی نے اس روایت کو لکھا ہے, اور بہت سے علماء نے لکھا. کہا لے کر آئے فرشتے, لے کر آئے فطرس کو, امام حسین کے جھولے سے مس کیا, وہ جس کے پر اللہ نے چھین لیے تھے. اب جب اس کو امام حسین کے جھولے سے مس کیا تو فطرس کے پر اگے, جب پر اگے طاقت پرواز آئی, مدینے کی فضاؤں میں اڑنے لگا. اڑ کے کہتا ہے مم مثلی. علماء پڑھتے ہیں جب اس نے مم مثلی کہا نا, دوبارہ یہ جملہ کہا, فرشتوں نے کہا دور ہٹ جاؤ, اس نے وہی تکبر کیا ہے جو پہلے کیا تھا. ایسا نہ ہو اس پر عذاب آئے, ہمارے اوپر آئے. لیکن عذاب نہیں آیا. وہ اڑ کے کہتا ہے مم مثلی انا عتیق الحسین, کون ہے مجھ جیسا, میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. کون ہے مجھ جیسا, میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. کسی نے کہا پروردگار, اس نے پھر تکبر کیا ہے, پہلے پر چھین لیے اب پر نہیں چھین لیے. کہا اس لیے کہ پہلے اس نے اپنے اوپر تکبر کیا تھا, فخر کیا تھا, غرور کیا تھا, اب یہ میرے حسین پر فخر کر رہا ہے. اب یہ میرے حسین پر فخر کر رہا ہے. میں نے یہاں پر ایک عالم دین کے جملے سنے, بڑے پسند پڑے, لیکن میں نے ابھی تک وہ روایت میں پڑھے نہیں ہیں, لیکن ایک عالم دین سے سنے. کہا جب اس کو پر ملا نا تو یہ فضاؤں میں اڑنے لگا, اڑ اڑ کے اپنے پروں کو دیکھ رہا ہے. جب پروں کو دیکھ رہا تھا, جبرائیل نے پوچھا کیا ہوا, پروں کو دیکھ کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں دیکھ یہ رہا ہوں, اللہ نے میرا ایک پر مجھ سے لے لیا تھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں پر ایک جیسے ہیں, یہ حسین نے دیا ہے, یہ اللہ نے دیا ہے. کہا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ حسین کا عطا کردہ ایک پر ہے, ایک پر اللہ نے دیا تھا. کہا کہ اس میں کوئی مجھے فرق نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. امام حسین اتنے کریم ہیں, اتنے عطا کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی, علماء یہاں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ اگر یہ کہتے جاؤ حسین کے جسم سے مس کر دو, کہ شفا نہ ملتی؟ یقیناً شفا مل جاتی. امام حسین کے جسم سے مس ہو جاتے, یقیناً شفا ہے. عزیزان گرامی, لیکن رسول اللہ نے فرمایا نہیں, جاؤ اسے حسین کے جھولے سے مس کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ جانتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا کہ حسین کا جسم اس خاک کربلا میں چھپ جائے گا. ظاہری طور پر امام حسین کا جسم نہ ہوگا, تو رسول خدا نے یہ کہا کہ اگر امام حسین کے جسم سے مس کر دیتے تو پھر قیامت تک یہ سند ملتی کہ جسم حسین شفا دینے والا ہے. لیکن رسول خدا نے فرمایا جاؤ اسے حسین کے جھولے سے مس کر دو. عزیزان گرامی, یہ کہہ کر رسول اللہ نے قیامت تک سند دے دی ہے کہ جو چیزیں حسین سے منسوب ہوتی جائیں وہ باعث شفا بن جاتی ہے. اگر تعزیہ حسین سے منسوب ہو وہ باعث شفا ہے, علم حسین سے منسوب ہو وہ باعث شفا ہے, نیاز حسین سے منسوب ہو جائے, تبرک حسین سے منسوب ہو جائے وہ باعث شفا ہے, خاک حسین سے منسوب ہو جائے وہ باعث شفا بن جاتی ہے. رسول اللہ نے سند دے دی قیامت تک جو چیزیں حسین کے نام سے منسوب ہوتی چلی جائیں وہ باعث شفا بنتی چلی جاتی ہیں. وہ چیزیں باعث شفا بنتی چلی جاتی ہیں. عزیزان گرامی, دل میں خیال آتا ہے کہ خاک کربلا خاک شفا کیسے بن گئی. تو جواب یہاں سے ملتا ہے کہ جس جھولے میں حسین تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں, جب وہ باعث شفا بن جاتا ہے, تو جس خاک میں حسین قیامت تک کے لیے آرام کریں وہ خاک خاک شفا کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ خاک خاک شفا کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ مرتبہ ہے. لیکن بہت سی یہاں نسبتوں کی بات ہے. ابھی فرما رہے تھے نسبت کی بات ہے, ساری نسبتوں کا احترام ہے. اسلام ہے یہ نسبتوں کا نام, ہمیں نسبتوں کا احترام کرنا ہے. شیطان کیوں بنا تھا؟ جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو, کہے میں سجدہ اس کو نہیں کروں گا. کیوں؟ کہا یہ تو مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوا ہوں. آپ بتائیں سجدہ آدم کے جسم کو تھا؟ نہیں. اگر قرآن پڑھیں, قرآن کہتا ہے سجدہ آدم کے جسم کو نہیں تھا. جب اللہ نے آدم کو بنا لیا تو فرشتوں سے کہا اذا نفخت فیہ من روحی, جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تب سجدہ کرنا. معلوم ہوا سجدہ آدم کو نہ تھا, اس روح کو تھا جو آدم کے اندر تھی. سجدہ
اذا نفخت فیہ من روحی، کہا جب اپنی روح اس میں ڈال دوں. عزیزان گرامی معلوم ہوا وجہ تعظیم آدم کا وہ جسم نہ تھا بلکہ وہ روح تھی وجہ تعظیم. لیکن شیطان نے کیا دیکھا؟ آدم کے جسم کو دیکھا لیکن وجہ تعظیم نہ دیکھی، اس لیے کڑ گیا، کہا سجدہ نہیں کروں گا. عزیزان گرامی ہم ممبر کا احترام اس لیے نہیں کرتے کہ یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، نسبت رسول کی وجہ سے احترام کرتے ہیں. ہم علم کا احترام اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کپڑے سے بنا ہوا ہے بلکہ نسبت عباس کی وجہ سے احترام کرتے ہیں. عزیزان گرامی ہم نیاز کا احترام، سبیلوں کا احترام اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کھانا ہے، چاول ہے، روٹی ہے، نہیں، ہم نسبت حسین کی وجہ سے احترام کرتے ہیں. تو ہمیں قرآن سے یہ معلوم ہوا. اب عزیزان گرامی یاد رکھیے گا قرآن سے یہ عقیدہ ملا ہے کہ دیکھو اگر کوئی ممبر کو لکڑی سمجھے نسبت رسول نہ دیکھے، علم کو کپڑا سمجھے نسبت عباس نہ دیکھے، خاک کربلا کو صرف خاک دیکھے اور نسبت حسین کو نہ سمجھے، تو سمجھ جانا یہ قرآن والا عقیدہ نہیں ہے، شیطان والا عقیدہ ہے. یہ قرآن والا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیطان والا عقیدہ ہے. یہ نسبتیں ہیں، ان کا احترام ضروری ہے. عقیدہ بلند ہونا چاہیے، ان نسبتوں کا احترام ضروری ہے. عقیدہ بلند ہونا چاہیے. عزیزان گرامی کون حسین کہ جن کی زیارت کو جب امام صادق آئے ہیں نا، امام صادق علیہ السلام جب زیارت کو آئے، روایت کہتی ہے سرکار جب کربلا میں آئے اپنے سواری سے اتر گئے، اللہ اکبر، پیدل چلنے لگے. اللہ اکبر، عظمت امام حسین، سرکار پیدل جا رہے ہیں. اور بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہیں اٹھتے تھے کہیں بیٹھتے تھے. اللہ احترام امام حسین میں. تو ایک راوی صاحب تھا، کہتے مولا آپ بھی تو معصوم ہیں، امام ہیں، آپ امام ہیں، آپ پیدل چل رہے ہیں. فرمایا تمہیں نہیں معلوم ہمیں امامت ہی حسین کی وجہ سے ملی ہے. فرمایا ہمیں امامت حسین کی وجہ سے ملی ہے. امام نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم اللہ نے امام حسین کو 3 ایسی خصوصیات دی ہیں جو کائنات میں کسی نبی اور امام کو نہیں دی ہیں، کسی کو نصیب نہیں ہوئی جو 3 خصوصیتیں. فرمایا ہمارے جد حسین کو اللہ نے عطا کی ہیں، اتنا بلند مرتبہ امام حسین کا. وہ کون کون سی خصوصیتیں ہیں؟ فرمایا اجابت الدعاء تحت قبتہ، ان کے قبے میں کھڑے ہو کر، ان کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر جو دعا کرو اللہ دعا قبول کرتا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی کوئی کربلا جائے اس کو دعا کے لیے ضرور کہیں، اور کہنا قبہ حسین کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنا. امام علی نقی علیہ السلام کا دور ہے. سامرہ ایک بندہ گیا امام سے ملنے کے لیے، مولا کربلا جا رہا ہوں. فرمایا جانا تو میرے جد حسین کے قبے کے نیچے کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کرنا. اللہ اکبر. کہتے مولا آپ امام معصوم ہیں، اللہ تو آپ کی دعا قبول کرتا ہے. فرمایا بے شک ہماری دعا قبول کرتا ہے لیکن امام حسین کا مرتبہ ہم سے زیادہ ہے. اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ جو حسین کے قبے کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے. کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے. اجابت الدعاء تحت قبتہ. اور دوسری فرمایا الشفاء فی تربتہ، اللہ نے ان کی خاک میں شفا رکھ دی ہے. اللہ خاک کربلا میں خدا نے شفا رکھ دی. اور تیسری خصوصیت کا الامامت فی ذریتہ، حسین کی نسل میں اللہ نے امامت رکھ دی ہے. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے سرکار سید الشہداء کی. یہ حسین ہیں کہ جن کا مرتبہ اتنا بلند ہے. وہ حسین آپ ذرا دیکھیے، ہم دنیا کو یہی تو سمجھاتے ہیں کہ اہل بیت میں اور صحابہ میں فرق کر لو. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی سے، ہم احترام کرتے ہیں صحابہ کا. ہم کہتے ہیں بس اتنا فرق کر لو، صحابہ اور اہل بیت میں فرق رکھو. اس لیے کہ میں ابھی آپ کے سامنے روایت پڑھوں. ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ آئے اور اس کو بلایا ادھر آؤ، لیکن وہ نماز پڑھتا رہا. جب نماز پڑھنے کے بعد فوراً آیا، یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ فرمایا تو نے پہلے سنا تھا؟ کہا ہاں. کہا پھر آئے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا یہ بتا تجھے نماز کا حکم کس نے دیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا.
फरमाया हमने हुक्म दिया ना, कहा हाँ या रसूल अल्लाह आपने हुक्म दिया, कहा जब हुक्म हमने दिया है तो फिर नमाज का हुक्म मैंने दिया, नमाज भी मेरी है, बुलाया भी मैंने है, तुम्हें नमाज मुकम्मल नहीं करनी चाहिए इसलिए तूने कुरान में नहीं पढ़ा है। अल्लाह ये कह रहा है ऐ ईमान वालों, जब नबी तुम्हें बुलाए, जब अल्लाह तुम्हें बुलाए तो फौरन आ जाना, क्योंकि इसलिए कि उनका बुलाना तुम्हारे लिए जिंदगी है, हयात है। कहा नबी जब तुम्हें बुलाए तो इसमें तुम्हारी हयात है। कहा मैंने तुम्हें बुलाया था, छोड़ देते नमाज को। अल्लाह अकबर, नबी का बुलाना इतना अजीम है। अज़ीज़ान गिरामी, यही से तो मालूम होता है कि अगर सहाबी नमाज पढ़ रहे हो, नबी बुलाए तो सहाबी की नमाज खत्म हो सकती है, लेकिन अगर नबी सजदे में हो, हुसैन पुष्ट पर आ जाए तो नबी की नमाज लंबी हो जाती है। अभी भी दुनिया नहीं समझेगी अहले बैत कौन है, सहाबा कौन है। उधर सहाबी की नमाज बाकी नहीं रहती अगर नबी बुलाएं, इधर नबी की नमाज लंबी हो जाती है, तुलानी हो जाती है अगर हुसैन पुष्ट पर बैठ जाए। अज़ीज़ान गिरामी, किसकी नमाज में हुसैन बैठे? मेरी और आपकी नमाज में। अल्लाह अकबर, जो अफजलुल अंबिया है, कायनात में सबसे बुलंद है, जिसने नमाज का हुक्म दिया है, जिसकी वजह से अल्लाह ने कायनात खल्क की है, ये उस नबी की नमाज है। और रिवायात उठाइए, इमाम हुसैन जब पुश्त रसूल पर बैठे तो काबे की तरफ रुख नहीं किया हुआ था। अगर काबे की तरफ रुख करके बैठते तो लोग कहते हैं कि हुसैन भी नमाज में शरीक हो गए थे, लेकिन काबे को पुश्त करके बैठे। अल्लाह अकबर, ये इमाम है, ऐसे नहीं है कि बच्चे हैं बस ऐसे ही बैठ गए, जैसे हमारे यहाँ नमाज पढ़े तो बच्चे आ जाते हैं। नहीं, हमारा नजरिया इमाम इमाम वलो काना सबिया, इमाम इमाम होता है चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। इमाम कभी फजूलियात में नहीं होते। इमाम खड़े हुए, इमाम तकी अलैहिस्सलाम, तो बादशाह वक्त गुजरा देखकर कहता है आप इन बच्चों के साथ खेल क्यों नहीं रहे हो? सारे बच्चे खेल रहे हैं, आपको भी खेलना चाहिए। फरमाया अल्लाह ने हमें खेल कूदने के लिए नहीं भेजा है, हम मासूम हैं, हम इमाम हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम इमाम होता है। अब इमाम हुसैन बैठे हैं किसकी नमाज में? रसूलुल्लाह की नमाज में, बानिए शरीयत की नमाज में बैठे हुए हैं, लेकिन काबे को पुश्त करके बैठे, काबे की तरफ मुंह करके नहीं बैठे। ऐसे लगता है कि नमाज रिसालत में हुसैन ने अपना दरबार सजाया हुआ है। बैठे हुए, नमाज लंबी हुई, अज़मत है इमाम हुसैन, जरा तवज्जो कीजिए, कुर्बान जाए इमाम हुसैन पर, कितनी अज़मत अल्लाह ने अता की है। नमाज लंबी हो रही है, सहाबा परेशान, क्या हुआ इतनी लंबी नमाज? तस्बीह बढ़ती जा रही है। रिवायत कहती है एक सर उठता है, देखते हैं हुसैन बैठा है, फिर सर जमीन पर रख दिया। दूसरा सर उठा, हुसैन को देखा, हुसैन, फिर सर जमीन पे। तीसरा सर उठा, हुसैन बैठे हैं, फिर सर जमीन पे। चौथा सर उठा, हुसैन है, फिर जमीन पे। अज़ीज़ान गिरामी, ताज्जुब की बात है, जो सर उठता है हुसैन की ज़ियारत करता है। मैं कहूँगा इस लम्हे में दो इबादतें उम्मत ने की हैं, एक ज़ियारत है, दूसरी इबादत नमाज है। ज़ियारत हुसैन की, नमाज अल्लाह की, दो इबादतें की हैं, दो इबादतें एक ही वक्त में। किसी में हिम्मत है, कोई लिख दे 14 साल गुजर गए, कोई लिख दे कि जिन्होंने सर उठाया हुसैन को देखा उनकी नमाज बातिल हो गई। किसी की हिम्मत है? आज तक कोई लिख सकता है? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, न किसी ने लिखा है, न कोई लिख सकता है कि जिन्होंने नमाज के दौरान सर उठा के देखा, हुसैन की ज़ियारत की, उनकी नमाज बातिल हो गई। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, किसी में हिम्मत ही नहीं है, कोई लिख ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि आज ही तो नमाज कबूल हुई है। हुसैन मौजूद है, हुसैन मौजूद है। जिब्राइल आए, या रसूलल्लाह उस वक्त तक सर नहीं उठाइएगा जब तक हुसैन खुद ना उतर जाए। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर हुसैन ना उतरते, ये तो उतर गए ना, अगर ना उतरते तो नमाज कितनी लंबी होती। जरा तसव्वुर तो कीजिए, यही तो दुनिया को बताना है कि अजमत हुसैन क्या है। जब तक हुसैन खुद ना उतर जाए आपको उतरना नहीं है। अच्छा, एक नमाज तो आपने सुनी है, एक नमाज और सुना दूं? आप तो थके हुए बैठे हैं, बस कर।
آپ تو ماشاءاللہ بہت سننے والے ہیں اور ہم نے تو آپ کی تعریف پنجاب میں بھی سنی ہے بہت آپ لوگوں کی. لیکن جشن کو بھی اگر آپ تھک کے سنیں گے پھر مزہ تو نہیں آئے گا. جو زبانیں اہل بیت کے صدقے میں ملی ہیں وہ ان کے فضائل میں نہیں بولیں گی تو پھر کب بولیں گی؟ جو ہاتھ ملے ہی اہل بیت کے صدقے میں ہوں یہ ان کا صدقہ ہے. ان کے فضائل میں اگر نعروں میں بلند نہیں ہوں گے تو پھر کب بلند ہوں گے؟ آپ کے پاس تو نعروں کی کمی نہیں ہے. یہ تو وہ نعرے تلاش کرتے ہیں جو پورا پورا سال نعرہ تلاش کرتے ہیں. پھر بھی دیکھیں ذرا نعرے کیسے کیسے لکھ دیے انہوں نے. ابھی 5-6 مہینے کی بات ہے, پتہ نہیں کیسے کیسے نعرے لگائے انہوں نے. اچھا زندہ باد کے نعرے تو لگاتے ہیں, انہوں نے نعرے بھی آپ سے سیکھے ہیں, علی والوں سے سیکھا انہوں نے. اچھا نعرہ تو انہوں نے سیکھا, سبیلوں میں دیکھا آپ نے جو حرام کہتے تھے اب فلاں فلاں کے نام کی سبیلیں لگ رہی ہیں کراچی میں, ایسے ہے یا نہیں؟ اب ان کے لیے سبیلیں حلال ہو گئیں, پہلے حرام تھیں. نعرے بھی لگ رہے ہیں فلاں زندہ باد فلاں 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 فلاں, یہ نعرے آپ سے لیے ہیں. لیکن میں کہوں گا بڑے افسوس کی بات ہے, نعرہ تو انہوں نے آپ سے لے لیا لیکن نعرے کا قانون انہیں بھول گیا ہے. ہم جب نعرہ لگاتے ہیں ہمارے یہاں قانون ہے نعرہ لگانے کا, ہم ایسے نہیں لگاتے. ہمارے یہاں نعرہ لگانے کا قانون ہے. قانون پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے تو بچے کو یاد ہے, ہم جب نعرہ علی کا لگاتے ہیں پہلے علی کے فضائل پڑھتے ہیں پھر نعرہ لگاتے ہیں. میں کہوں گا جن کے نعرے تم لگا رہے ہو پہلے ان کے کرتوت بیان کرو, پھر ہمت ہے تو نعرہ لگاؤ. ہمت ہے تو پھر نعرہ لگاؤ. نعرے لگ رہے ہیں یزید زندہ باد فلاں فلاں, اہل بیت کے مقابلے میں لے کر آ رہے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ویڈیو آپ کے سامنے بھی موجود ہوگی, کہا دمادم مسکندر علی دا پہلا نمبر نہ کہو, توہین ہوتی ہے. کہا پہلا نمبر نہ کہو, علی تو چوتھے نمبر پر ہے. ہم کہتے دیکھو ہم بھی احترام کرتے ہیں, لیکن میں نے وہ مولوی آپ کو مشہور ہے ویڈیو آپ سب نے دیکھا ہوگا کلپ, مظفر شاہ کراچی والا جو ہے, کہہ رہے نہیں نہیں یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے, اس میں تمہیں پتہ ہے توہین ہوتی ہے. میں نے کہا تم مانو یا نہ مانو علی افضل ہے. تمہارے ماننے سے علی افضل نہیں ہوگا, علی افضل ہیں. تم کہہ رہے ہو کہ توہین ہوتی ہے. اگر تمہارا یہ معیار ہے کہ پہلے والا افضل ہوتا ہے بعد میں آنے والا افضل نہیں ہوتا, تو پھر آخری نبی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ پھر تو آدم کو افضل ہونا چاہیے. ادھر قانون کیوں بدل جاتا ہے؟ علی کا تو پہلا نمبر ہے ہر جگہ. جس میدان میں دیکھو, میدان شجاعت میں دیکھو علی کا پہلا نمبر, جنگ احد میں دیکھو علی کا پہلا نمبر, جنگ خندق میں دیکھو علی کا پہلا نمبر, جنگ خیبر میں دیکھو علی کا پہلا نمبر, خندق میں دیکھو, جہاں دیکھو علی کا پہلا نمبر ہے. عزیزان گرامی یہ جتنا کہتے رہیں ان کے بڑے بڑے لولا علی کہتے گزر گئے. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ نہیں کہا تھا 70 مرتبہ کہا لولا علی. میں کہوں گا ساری زندگی لولا علی کہتے رہے, ایک مرتبہ اگر مولا علی کہتے اللہ بھی راضی ہو جاتا, رسول بھی راضی ہو جاتا. نصیب نہیں ہوا, ساری زندگی لولا علی کہتے رہے, اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے, لیکن اتنی توفیق نہ ہوئی کہ ایک دن مولا علی کہہ دیتے. افسوس کی بات ہے, لیکن یہ اہل بیت کو گھٹانا چاہیں ان کا مرتبہ کبھی نہیں گھٹے گا. بس جلدی سے میں ایک نماز گزرتا جاؤں. آپ نے سنا ہوگا, یہ نماز تو آپ نے سنی ہے, شاید کچھ لوگوں نے اور بھی پرانے آپ عزادار ہیں شاید آپ لوگوں نے سنا. ہماری فقہ کی بڑی سے بڑی کتابیں, معتبر سے معتبر ترین کتابوں میں, اور یہ وہ روایت ہے جس پر حکم شریعت بنا ہے جو میں آپ پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. بس یہ آخری سنا, اس کے بعد آپ سے دعا, اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اللہ کرے اسی طرح آپ خوش رہیں اور آپ کے دشمن رد ہوں اللہ رب العزت کے صدقے انشاءاللہ. عزیزان گرامی روایت کہتی ہے رسول خدا ایک دن مسجد میں آئے. امام حسین چھوٹے سے ہیں, رسول خدا ہاتھ سے پکڑ کر لے کر آئے مسجد میں. رسول مصلی پہ کھڑے ہوئے, صحابہ پیچھے ہیں, حسین کو پیچھے کھڑا نہیں کیا, اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے. اللہ اکبر, عظمت. یہ معتبر ترین کتابوں میں ہے, ہماری فقہ کی بڑی سے بڑی کتابیں ہیں, اور اس کو حکم شریعت بنا ہے. اس پہ
توجہ کیجیے انداز رسول کیا ہے. حسین کو پیچھے صف میں نہیں کھڑا کیا, اللہ اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے. کیوں؟ ان کی نماز بھی بچانا تھی. حسین آگے ہیں, رسول اللہ کے ساتھ کھڑے. اچھا جب نماز اقامت ہو گئی, اب رسول نے کہا اللہ اکبر, سب نے پیچھے کہا. یہ روایت تمام کتابوں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, سب معتبر ترین کتابوں میں ہے اور اس پر حکم شریعت بنا. رسول نے کہا اللہ اکبر, سب صحابہ نے کہا اللہ اکبر, لیکن امام حسین نے نہیں کہا, رسول نے پھر کہا اللہ اکبر. اللہ اکبر, سب صحابہ کی آواز رسول اللہ کے کان میں آئی, لیکن حسین کی آواز رسول کے کانوں میں نہیں آئی. رسول اللہ نے تیسری مرتبہ کہا اللہ اکبر, لیکن جب تیسری مرتبہ کہا اب بھی امام حسین کی آواز رسول اللہ کے کانوں تک نہیں آئی. چوتھی مرتبہ کہا اللہ اکبر. جب چوتھی مرتبہ کہا صحابہ کی آواز تو آئی رسول اللہ کانوں میں, لیکن امام حسین ساتھ کھڑے ہوئے آواز نہیں آئی. رسول اللہ نے پانچویں مرتبہ کہا اللہ اکبر. سب صحابہ نے کہا اللہ اکبر, لیکن امام حسین کی آواز رسول کے کانوں میں نہیں آئی. چھٹی مرتبہ کہا اللہ اکبر. جب ساتویں مرتبہ رسول اللہ نے کہا اللہ اکبر, ادھر امام حسین نے کہا اللہ اکبر, آواز رسول اللہ کے کانوں میں آئی. رسول اللہ نے بسم اللہ کر کے نماز شروع کی. عزیزان گرامی, حکم شریعت بن گیا کہ ایک تکبیر واجب ہے, 6 تکبیریں مستحب ہیں, سنت ہیں. ایک تکبیر واجب ہے, 6 تکبیریں سنت ہے. حسین میں کہنا مستحب ہے. حکم شریعت بن گیا. حکم شریعت, بڑی سے بڑی کتابیں اٹھائیں, ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب نماز کی پہلی تکبیر کہیں 6 مرتبہ پہلے اللہ اکبر مستحب ہے اور 7ویں مرتبہ واجب ہے, اور اپنی نماز شروع کر دیں. یہ سنت حسین میں, یہ عظمت امام حسین ہے. بس آخری جملہ, دنیا کچھ کہے ہم حسین کا ذکر منائیں گے, اس لیے کہ ذکر حسین میں حیات ہے. دنیا جتنی کوشش کرے ہم ذکر حسین چھوڑ ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ ہماری حیات یہی ہے, ہماری غذا یہی ہے, ہماری روح کو غذا ذکر حسین سے ملتی ہے, ہماری سانسیں اسی ذکر حسین سے چلتی ہیں. یہ کائنات امام حسین کا صدقہ ہے. دنیا لاکھ کوشش کرے ہم حسین کا ذکر کرتے رہیں گے. رسول اللہ نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین, اور ایک جملہ کہا احب اللہ من احب حسینہ, جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یعنی حسین سے محبت کرنے والا محبوب پروردگار بن جاتا ہے. عزیزان گرامی, یہ وہ لقب ہے محبوب پروردگار کا جو ہر ایک کو عطا نہیں ہوا. ہمارے نبی جب معراج پر گئے اس وقت محبوب الہی کا لقب ملا, اور علی کو کب لقب ملا؟ جب خیبر میں رسول اللہ نے علم دیا تھا نا, کہا میں اس کو دوں گا جو اللہ کا محبوب ہوگا, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. عزیزان گرامی, جو لقب محبوب خدا کا ہمارے نبی کو معراج میں ملا, علی کو خیبر کے دن ملا, وہی لقب حسین کے چاہنے والوں کو محبوب الہی کا لقب مل گیا حسین کی محبت میں. جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے. بس عزیزان گرامی, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں حسین جیسا امام عطا کیا ہے. دعا ہے آپ کو. پروردگار تجھے واسطہ ہے سرکار سید الشہداء کی عظمت کا, پروردگار تجھے واسطہ ہے حسین کا, جو شفاعت کے مالک ہیں, جو بخشش کے مالک ہیں, جنہیں اختیار تو نے دیا ہے. پروردگار کتنے مومنین بیٹھے ہیں, ان سب کے دلوں میں جو دعائیں ہیں تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے. امام حسین کی عظمت کے صدقے ان سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. پروردگار امام حسین کی عظمتوں کا واسطہ, پروردگار جتنے مومنین ہمارے ذمہ التماس سے دعا لگائیے, پروردگار تو سب کی دعاؤں سے واقف ہے, ان تمام مومنین کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا واسطہ, جو مریض ہیں آج کے جشن کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. ہم حاضرین میں یا ہمارے گھروں میں جو مریض ہیں پروردگار امام حسین کے صدقے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. جو مومنین بے اولاد ہیں پروردگار آج کے مولود کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار امام حسین کا صدقہ تمام مومنین کو تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں سچا مومن, سچا محب اہل بیت,
सच्चा मुंतज़िर इमाम बनने की तौफीक अता फरमा, हमें अपने वाजिबात अदा करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जिन मोमिनीन ने जश्न में ताउन किया है परवरदिगार उन सब के माल रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, इंतज़ामिया की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता जो मोमिनीन मुश्किलात में गिरफ्तार हैं परवरदिगार तुझे इन करीमों का वास्ता उन सब जिन मुश्किलात में गिरफ्तार हैं उनकी मुश्किलात आसान फरमा। मिल्लत जाफरिया के बेजुर्म असीरों को रिहाई अता फरमा। हमारे आका मौला इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारी गुनाहगार आँखों को इमाम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार हमें अपने इमाम को राज़ी करने की तौफीक अता फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। उलमाए किराम का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। परवरदिगार जो दुआएं हमारी ज़बान तक नहीं आ सकी तो दिलों के राज़ों से वाकिफ़ है, मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता उन दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआओं की कबूलियत का वसीला सलावत।